روح کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 جمادی الاولیٰ 1397 ہجری بمطابق 28 اپریل 1977 عیسوی۔ کسی خاکی پہ مت خاک کر اپنی زندگانی کو۔ فرمایا کہ آج انسان تو اپنی توانائی اور صلاحیتوں کو مختلف انداز اور مختلف طریقے سے خاک پر صرف کر رہا ہے۔ خاک کا بدن، خاک کا مکان، خاک کی دکان، خاک کی فیکٹری، خاک کی غذا، خاک کے کپڑے۔ غرض یہ کہ جس طرف نظر اٹھائیے ہر ایک کی اصل خاک ہے، اور اسی خاک کو بنانے اور سنوارنے کی محنت ہر سو جاری ہے۔ لیکن ظاہر خاک پھر خاک ہے۔ جب خاکی انسان خاکی چیزوں پر اپنی زندگانی کو خاک کرے گا تو اس کا ٹوٹل اور جمع بھی خاک ہی ہوگا، اور آخرت میں سوائے حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اگر کوئی ان خاکی چیزوں کے بازار آخرت میں قیمت چاہتا ہے تو انہیں احکام الہی کا پابند بنا دے اور اپنی پوری جوانی اور زندگانی اس کے دینے والے اللہ پر فدا کر دے۔ پھر دیکھیے کہ وہ کس قدر دنیاوی اور اخروی سعادتوں سے نوازا جاتا ہے اور اسے کتنا اعلیٰ اور عرفہ مقام ملتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ شعر بڑا حقیقت آفری ہے جو احقر ہی کا ہے۔ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان۔ ارشاد فرمائے کہ دنیا کی ہر چیز فانی اور آنی جانی ہے۔ یہاں نہ بہار کو قرار ہے، نہ خزاں کو، نہ راحت کو، نہ مصیبت کو، نہ غم کو، نہ خوشی کو، نہ مال و دولت کو، نہ عہدہ و منصب کو، نہ بیوی بچوں کو، نہ دوست احباب کو۔ یعنی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی کسی چیز کو یہاں قرار نہیں۔ سب آنکھیں چرانے والی ہیں، یہاں تک کہ خود انسان کی زندگی اور صحت اس سے بے مروتی اور بے وفائی کا ہر روز اعلان کرتی ہے۔ قرآن مجید نے دنیاوی زندگی کی حیثیت کو بڑے دل نشین انداز میں سمجھایا ہے۔ ارشاد ہے، خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی محض ایک کھیل کود اور ظاہری خوشنمائی اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے پر برتری جتلانا ہے۔ گویا کہ بارش ہے کہ اس کی پیداوار کاشتکاروں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر خشک ہو جاتی ہے، سو تو اسے زرد دیکھتا ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں عذاب شدید بھی ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی بھی ہے، اور دنیاوی زندگی محض متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے۔ مطلب یہ کہ اس عارضی و فانی دنیا کے برعکس عالم آخرت باقی و لازوال ہے، اور وہاں کی کیفیتیں دو ہیں، دونوں ثابت و باقی۔ ایک کافروں کے لیے اور وہ عذاب شدید ہے، دوسری ایمان والوں کے لیے اور وہ اللہ کی مغفرت و رحمت ہے۔ اب انسان کو اختیار ہے کہ ان دو میں سے جس کو چاہے اپنا مقصود اعظم بنا لے۔ احقر کا شعر ہے، یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی۔ اس کے باوجود ہم لوگ اس پر جان نچھاور کرتے رہتے ہیں اور اس کی فکر اور چکر میں پڑ کر اللہ کی بلند و بالا ذات کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی ہم نے دنیا اور متاع دنیا کو لیلا بنا کر اپنے مولا کو فراموش کر دیا ہے، جو کس قدر غفلت کشی اور انجام سے بے خبری کی بات ہے۔ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔